فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات، تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 215 ہے، اور مساجد جو کہ مدینہ میں واقع ہیں ان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ مسجد بنو انیف یا مصباح۔ بنو انیف مدینے کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا جو اوس کا ہم پیمان تھا۔ اسے طائفہ سے متعلق مسجد قباء کی جنوب مغرب میں قبلے سے مغرب کی طرف چاہ غدق کے پاس تھی، اور عباسی کے مطابق اس کے قریب ایک باغ تھا جو اس کے زمانے میں القائم کے نام سے مشہور تھا۔ اس مسجد کے کھنڈرات 1418 ہجری تک مکہ مدینہ سڑک پر قباء کے نزدیک موجود تھے، اور اس کی 2 میٹر بلند پہاڑوں کی دیوار اور محراب قابل مشاہدہ تھی۔ یہ روایت ہے عمدۃ الاخبار صفحہ نمبر 203 پر۔ روایت نقل کی گئی ہے کہ طلحہ بن برا بیمار پڑ گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے محلہ بنی انیف میں تشریف لائے۔ طلحہ بن برا کی وفات کے بعد اس کے خاندان کو تعزیت پیش کرنے کے لیے بھی اسی محلے میں دوبارہ تشریف لائے۔ اسی رفت و آمد کے دوران جس جگہ پر حضرت نے نماز پڑھی تھی وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جو مسجد بنی انیف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسجد پوری تاریخ میں ہمیشہ مورخین کی طرف سے مورد توجہ و عنایت قرار پائی ہے، اور کبھی مسجد مصباح کے نام سے بھی مشہور تھی۔ ایک کتاب میں اس مسجد کی توصیف میں آیا کہ یہ مسجد قباء میں چاہ زرقاء کے پیچھے ایک ٹیلے کے اوپر واقع ہے۔ اسی کتاب میں کہا گیا کہ یہ مسجد اس وقت بھی موجود ہے۔ قباء میں مستودات غسطان کے نزدیک چھت کے بغیر ایک عمارت ہے۔ اس کے مغربی کنارے پر مصباح اور ثنیہ الوداع کی عمارت ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ یہ اس تشبیہ الوداع کی عمارت کے علاوہ ہے جو مسجد نبوی کے مغرب میں مدینے کے شمالی غربی سڑک پر واقع تھی۔ جو مسجد اس وقت مسجد صبح کے نام سے مشہور ہے اور قباء میں واقع ہے، اسے بعض لوگ وہی مسجد مصباح جانتے ہیں کہ اس صورت میں اس کے نام میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ مسجد مسجد قباء کے جنوب میں اس سے 1 کلومیٹر کی دوری پر خزانات مصلحت الماء و صرف الصحی کے پیچھے واقع ہے۔ اس مسجد کی 1 میٹر بلند دیواریں چھت کے بغیر ہیں اور اس کی مساحت تقریباً 20 مربع میٹر ہے۔ اس پر فرش بچھا ہوا ہے اور محراب کے عنوان سے ایک جگہ بھی معین ہے۔ صفحہ نمبر 216۔ مسجد توبہ۔ مسجد قباء کے مغرب میں عصبہ عین صاد بے۔ عصبہ کا مقام اس علاقے کا آباد ترین حصہ ہے۔ جس وقت ابتدائی مہاجرین مدینہ تشریف لائے ان میں سے بعض نے اس جگہ پر سکونت اختیار کی۔ یہاں پر سالم خزیفہ کے غلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ عباسی نے لکھا ہے کہ اس نے مسجد کی جگہ کو بئر حجیم، یہ ہاتھی والی ہے، حجیم کے نزدیک پایا، اور اخیاری نے لکھا ہے کہ مذکورہ مسجد ابراہیم ترکی میکینیکل انجینئر تھے۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ باغ میں واقع ہے۔ شیخ ابراہیم ترکی ادارہ عین الزرقاء میں کام کر رہا ہے۔ خیاری کی کتاب میں ویران شدہ اس مسجد توبہ کی ایک تصویر شائع ہوئی ہے۔
محمد الیاس عبدالغنی نے بھی لکھا ہے کہ مسجد کی جگہ مسجد قباء کے مغرب میں مکہ سے آ کر طریق الہجرہ سے مدینے میں داخل ہونے والے کے دائیں ہاتھ پر واقع ہے۔ یہ مسجد اس کھیت میں واقع ہے جو شیخ عبدالحمید عباس کے کھیت سے پہلے واقع ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ میں نے 1418 ہجری میں اس مسجد کی زیارت کی ہے۔ اس مسجد کی لمبائی اور چوڑائی 11 میٹر تھی۔ راقم الحروف بھی 15 جولائی 2002 کو اس مسجد کی زیارت کرنے اور اس کے ساتھ چند تصویریں اتارنے میں کامیاب ہوا۔ چھوٹی دیواروں پر مشتمل ویران شدہ یہ مسجد کھیت اور نخلستان کے بیچ واقع ہے۔ کھیت میں کام کرنے والے مزدور نے اپنے کھجور وہاں پر پھیلا رکھے تھے۔ یہ کھیت باقدو نامی ایک شخص کا ہے جو جدہ میں رہائش پذیر ہے۔ اس مسجد کو مسجد اصابہ عین سے ہے اور مسجد النور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد توبہ بالاصابہ۔ صفحہ نمبر ہے 217۔ امام سجاد علیہ السلام کا گھر۔ امام سجاد علیہ السلام کا گھر شارع اوالی پر واقع ہے۔ آج اسے شارع علی ابن ابی طالب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کل جب ہم قباء کی طرف جاتے ہیں تو محلہ قربان میں مہد دار الہجرہ نامی ایک عمارت دکھائی دیتی ہے، اور اس کے ساتھ عمارت کے دائیں طرف ایک وسیع زمین موجود ہے۔ اس زمین کے بیچ میں دروازے کے بغیر ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ دیوار کے ساتھ اس کے اطراف کو مکمل طور پر منہدم کیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق اس جگہ کے بارے میں یہ شہرت تھی کہ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کا گھر تھا۔ اس کھلی زمین کے سامنے فٹ بال کھیلنے کا میدان ہے اور اس کے سامنے سڑک ہے۔ مذکورہ گھر کے پیچھے نخلستان ہے۔ تحریر شدہ کتابوں میں اس سلسلے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ صفحہ نمبر 217۔ مسجد و مشرابہ ام ابراہیم۔ مشرابہ یعنی باغ یا ایسی نرم زمین جس پر آسانی کے ساتھ گھاس اگتی ہو، اس زمین کو بھی مشرابہ کہتے ہیں، جس کے بیچ میں ایک بلند ٹیلہ ہو یا اس میں ایک مکان یا عمارت ہو۔ مشرابہ ایک باغ تھا کہ جس کے بیچ میں ایک صفہ یا کمرہ تھا، اور اس جگہ پر حضرت کی بیوی ماریہ قبطیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو جنم دیا۔ یہ مشرابہ علاقہ بنی قریظہ کے شمال میں حرہ مشرقی میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے دشت بھی کہتے ہیں۔ اسلام کے مدینے میں پہنچنے کے زمانے میں مذکورہ باغ مخریق نامی ایک یہودی کا تھا۔ جنگ احد میں اس شخص نے یہودیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے معاہدے کے مطابق ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ آج ہفتے کا دن ہے۔ مخریق نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا اور تلوار اٹھا کر پیغمبر اسلام کے ساتھ جا ملا۔ اس نے چلتے چلتے کہا، اگر میں قتل ہوا اپنا تمام مال و منال محمد کو بخشتا ہوں۔ وہ احد میں قتل ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، مخریق خیر الیہود۔ اس طرح اس کا مال و زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں قرار پایا۔ ماریہ قبطیہ ایک شائستہ خاتون تھی۔ مصر کے حاکم مقوس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے جواب میں اس خاتون کو حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ سیرین نامی اس کی بہن کو بھی بھیجا تھا۔ حضرت نے اس کا حسان بن ثابت کے ساتھ نکاح کر دیا۔ رسول خدا نے ابتدا میں ماریہ، جو کہ خوبصورت اور خاتون تھی، اس کو حارثہ بن نعمان کے مکانوں میں سے ایک مکان میں رکھا جو مسجد کے نزدیک تھا۔ کچھ مدت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حفصہ نے حسد کے سبب اسے اذیت پہنچانا شروع کی، اس لیے حضرت نے ماریہ کو مشربہ میں رکھا۔ یہ جگہ مدینہ کے منطقہ عالیہ یا اوالی میں تھی۔ یہ جگہ بعد میں ماریہ کے نام پر، جو ابراہیم کی ماں تھی، مشربہ ام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً ان کی ملاقات کے لیے وہاں پر تشریف لے جاتے تھے۔ ابن سعد نے ماریہ کی نسبت عائشہ کی حسد کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ روایت ہے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 212 پر۔ قابل ذکر بات ہے کہ محدثین اور مورخین کے مطابق سورہ تحریم کی ابتدائی آیات میں یعنی آیت نمبر 1 میں
حفصہ کے ماریہ کے ساتھ اسی برتاؤ کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ سورہ نور میں آیت افک، جن کے بارے میں حضرت عائشہ مدعی ہیں کہ ان کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، حقیقت میں یہ آیت ماریہ کے بارے میں ہے، جو کہ بعض لوگوں کی جانب سے مورد اتہام قرار پائی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بعض بیویوں کے درمیان مذکورہ اختلافات رونما ہوئے تو حضرت نے 1 مہینے تک ان سے دوری اختیار کی اور ماریہ کے پاس مشربہ تشریف لائے۔ اسی جگہ پر ذی الحج 8 ہجری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم پیدا ہوئے۔ ابراہیم اور بریکٹ میں واقدی کے مطابق 1 سال اور کچھ مدت کے بعد پیر 10 ربیع الاول 10 ہجری کو رحلت کر گئے اور پیغمبر اسلام اس غم میں سخت مخزون ہوئے۔ ابن سعد کے مطابق ماریہ نے محرم 16 ہجری میں وفات پائی اور بقی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے مقبرے میں سپرد خاک کی گئیں، اور یہ روایت بھی طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 216 میں ہے۔ ابن شعبہ نے 3 صدی ہجری میں اس مسجد کا یوں ذکر کیا کہ رسول خدا نے یہاں پر نماز پڑھی ہے، اور یہ روایت تاریخ مدینہ منورہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69۔ مشربہ کے بارے میں فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ یہ مشربہ ایک مسجد ہے جو بنی قریظہ سے مربوط شمالی علاقے میں مشرقی خرہ کے نزدیک واقع ہے۔ اس کو دشت بھی کہا جاتا ہے۔ مذکورہ جگہ نخلستان کے درمیان واقع ہے، جو قاسمی سادات یعنی بنی قاسم بن ادریس بن جعفر بن یعنی امام حسن عسکری کے بھائی سے متعلق ہے۔ محاصرین میں سے خیاری لکھتا ہے کہ اس مسجد کو مشربہ کو اس وقت چاروں طرف سے سیمنٹ کی ایک دیوار بنا کر بند کر دیا گیا اور اس کے اطراف میں یہاں کے باشندوں کا قبرستان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ اس شخص کے بائیں ہاتھ پر واقع ہوتی ہے جو الزہرا اسپتال سے نیشنل اسپتال کی طرف جاتے ہوئے نفس راہ پر پہنچا ہو۔ وہاں ایک فرعی راستہ ہے جو اصلی سڑک سے 20 میٹر کی دوری پر واقع ہے اور مشربہ یہیں پر واقع ہے۔ مشربہ ام ابراہیم ایسی جگہوں میں سے ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی روایتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عقبہ بن خالد کو وہاں پر نماز پڑھنے کی سفارش اور تاکید کی گئی ہے، اور امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَهِيَ مسکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مصلی، اور یہ روایت کافی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 560 پر ہے۔ اس وقت مشربہ کی تعمیر کے آثار مٹا دیے گئے ہیں اور قبرستان کی صورت میں ہے، اور خیاری نے اپنی کتاب میں مشربہ پر بنی عمارت کی ایک تصویر اپنی کتاب میں درج کی ہے، اور اس کے بارے میں ایک اور تصویر کتاب المدینہ بین الماضی الحاضر میں شائع ہوئی۔ یہ مقدس جگہ حالیہ برسوں تک اسی حالت میں باقی تھی۔ شنقیطی نے لکھا ہے کہ 1405 ہجری میں اس نے وہاں جا کر زیارت کی۔ گویا مشربہ کی عمارت کے اطراف میں موجود قبرستان میں 3 قبریں تھیں، جن میں سے ایک قبر امام رضا علیہ السلام کی والدہ نجمہ خاتون سے مربوط تھی، اور ایک قبر حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی والدہ حمیدہ بریریہ سے متعلق تھی۔ قابل ذکر بات ہے کہ شیعوں کی کتاب میں مشربہ ام ابراہیم کی زیارت اور وہاں پر نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد ہمیشہ شیعوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 235 پر ہے۔ صفحہ نمبر 220 ہے مسجد فسیق دار رد شمس یا مسجد بنو نذیر، جو مسجد مشربہ ام ابراہیم کے نزدیک شارع اوالی یا شارع علی ابن ابی طالب پر واقع ہے۔ اسے غلطی کے سبب مسجد فسیق کہا گیا۔ یہ مسجد اصل میں مسجد بنو قریظہ ہے، جس کے بارے میں بعد میں بحث کریں گے۔ مورخین اور قدیمی سفر نامے لکھنے والوں کے مطابق مسجد فسیق یا رد شمس مسجد قباء سے 700 میٹر یا 1 کلومیٹر کی دوری پر وادی کے پاس واقع تھی۔ یہ علاقہ جو محلہ قربان کا ایک حصہ ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آنے سے پہلے قبیلہ بنی نذیر کے اختیار میں تھا۔
سیرت کی کتابوں کے مطابق جنگ بدر کے بعد واقع ہونے والے غزوے بنی النذیر کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا محاصرہ کرنے کے لیے وہاں پر مستقر ہوئے۔ جس جگہ پر حضرت کا خیمہ نصب کیا گیا تھا وہیں پر بعد میں مسجد فسیق تعمیر کی گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ایک روایت کے مطابق اس مسجد کا نام اس لیے فسیق رکھا گیا کہ وہاں پر فسیق کا ایک درخت تھا۔ فسیق ایک قسم کی کھجور کے رس کو کہا جاتا ہے۔ مختلف روایتوں کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بہت سی نمازیں پڑھی ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی بعض روایتوں میں بھی یہاں پر نماز پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں شیعہ زائرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم لوگ مسجد قباء، مسجد فسیق اور مشربہ ام ابراہیم گئے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا صرف کچھ موارد کے علاوہ رسول خدا کے آثار میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے مگر یہ کہا کہ اس میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مقدس مقامات پر جانے سے پرہیز نہ کرنا۔ مسجد قباء، مشربہ ام ابراہیم اور مسجد فسیق شہداء کی قبریں، اور مسجد احزاب یہ وہی مسجد فتح ہے۔ اور یہ روایت بھی کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 560 پر موجود ہے۔ مدینہ کی تواریخ میں درج شدہ واقعات کے پیش نظر یہ مسجد تاریخ کے گزشتہ ادوار میں مدینہ منورہ کی ان مساجد میں شمار ہوتی ہے جہاں پر زائرین کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ اس شہر کے اکثر مورخین اور جغرافیہ دانوں نے مختلف صدیوں کے دوران اس کا ذکر کیا ہے۔ موجودہ تواریخ کے مطابق اس مسجد کا ایک اور نام مسجد رد شمس ہے۔ اس کا نام مسجد رد شمس رکھنے کے سلسلے میں کہا گیا کہ قلعہ بنی نذیر کو محاصرہ کرنے کے قضیے میں عصر کے وقت رسول خدا اپنا سر مبارک کو امیر المومنین کے زانوں پر رکھ کر سو گئے۔ غروب کے نزدیک جب آپ بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ علی علیہ السلام نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ خدا سے سورج کو پلٹانے کی درخواست کی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں۔ یہ روایت حدیث رد شمس کے عنوان سے مشہور ہے اور سنی راویوں کی ایک جماعت نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بعض کتابوں میں عمدن یا غفلت سے لکھا گیا ہے کہ اس مسجد کا یہ نام رکھنے کا سبب یہ تھا کہ یہ مسجد بلندی پر واقع تھی۔ سورج چڑھتے وقت اس کی کرنیں دوسری جگہوں سے پہلے اس پر چمکتی تھیں۔ بہر صورت سقافی جس کی وفات 902 ہجری کے زمانے میں ہوئی، یہ مسجد شمس کے نام سے مشہور تھی۔ اس مسجد کا ایک اور نام مسجد بنی نذیر ہے۔ چونکہ یہ مسجد بنی نذیر کے یہودیوں کے محلے کے نزدیک تھی اس لیے بعد میں اس نام سے بھی مشہور ہوئی۔ کتاب کافی میں نقل کی گئی ایک روایت کے مطابق بھی معلوم ہوتا ہے کہ رد شمس کی جگہ وہی مسجد فسیق ہے جو جگہ اس وقت وادی کے کنارے پر مسجد شمس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مسجد ہونے کے آثار محو ہو چکے ہیں اور اس سے بغیر دروازے کی ایک 4 دیواری موجود ہے جو محمد الیاس عبدالغنی کے مطابق مسجد فسیق یا شمس ہے۔ اس کے برعکس موجودہ مسجد فسیق مسجد بنی قریظہ ہے۔ مؤلف نے جولائی 2001 کے اپنے سفر کے دوران اس جگہ کی چند تصویریں لی ہیں جو کتاب میں شائع ہوں گی۔ کتاب معلم المدینہ منورہ کے مصنف خیاری نے بھی مسجد شمس کو موجودہ مسجد فسیق کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر بتایا ہے اور محلہ قربان کے باشندوں جو سب شیعہ ہیں اس سے یہ مطلب نقل کیا ہے کہ مسجد شمس قربان میں ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ یہ مسجد قباء کی مشرق میں ایک وادی کے کنارے ایک بلند ٹیلے پر واقع ہے، اسی لیے اس کو مسجد شمس کہا جاتا ہے کیونکہ سورج چڑھنے کے وقت پہلے اسی پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، لیکن یہ مسجد اس وقت منہدم ہو گئی ہے۔ مزید لکھتا ہے کہ محلے والوں سے پوچھنے پر میرے لیے ثابت ہو گیا کہ مسجد شمس مسجد فسیق کے علاوہ ایک الگ مسجد ہے، چونکہ مسجد شمس قربان میں واقع ہے اور مسجد فسیق اوالی میں مشرقی حرہ کے کنارے پر واقع ہے، اس لیے ان کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے۔ مذکورہ کتاب کی اسی جگہ پر حاشیے میں آیا ہے
کہ اس وقت یہ مسجد نابود ہو چکی ہے اور صرف ایک چار دیواری باقی ہے۔ اگر عبدالغنی کی بات صحیح ہو تو خیاری کی یہ بات صحیح ہے کہ اس نے اسی مسجد کو مسجد شمس جانا ہے جو شیعوں نے اسے مسجد قباء کے مشرق میں دکھائی ہے، لیکن حقیقت میں مذکورہ مسجد شمس وہی مسجد فسیق ہے، اور اس بنا پر جو اس وقت مسجد فسیق کے نام سے مشہور ہے اور مسجد قریضہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 223 مسجد بنی قریظہ۔ علاقہ اوالی کے مقدس مقامات میں سے ایک اور مقدس جگہ مسجد بنی قریظہ ہے۔ مدینہ میں عمر بن عبدالعزیز کی گورنری کے زمانے میں وقت کے اموی خلیفہ کے حکم سے اس مسجد کی تعمیر نو کی گئی۔ سخاوی نے لکھا ہے کہ مسجد بنی قریظہ مسجد شمس کے مشرق میں نسبتاً طولانی فاصلے پر مشرقی حرہ کے نزدیک واقع ہے۔ مسجد شمس سے اس کا مقصد وہی مسجد فسیق ہے۔ خیاری نے لکھا کہ یہ مسجد حاجزہ نامی ایک مشہور باغ کے نزدیک تھی اور فقراء کے لیے وقف ہے۔ مذکورہ مسجد منہدم کیے گئے مکانات کے بیچ میں ایک دلکش عمارت ہے۔ کہا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے مسجد قباء کو تعمیر کرتے وقت اس مسجد کی بھی نئے سرے سے تعمیر کروائی۔ ابن شعبہ لکھتا ہے کہ علی بن رافع نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کے باشندوں میں سے ایک خاتون کے گھر میں نماز پڑھی، بعد میں اس گھر کی جگہ مسجد بنی قریظہ میں معلق کی گئی۔ جس جگہ پر رسول خدا نے نماز پڑھی وہ مسجد قریظہ کے مشرق میں منہدم شدہ مینار کی جگہ پر تھی۔ اس وقت بنیادی سوال یہ ہے کہ اس مسجد کا انجام کیا ہوا اور کہاں پر ہے؟ شناختی بعض افراد کا اعتقاد ہے کہ یہ مسجد مشرق حرہ کے مرکز الحصبہ میں واقع ہے۔ اسی طرح خیاری کا اعتقاد ہے کہ یہ مسجد کچھ مدت قبل تک موجود تھی اور اس نے اس کی ایک تصویر بھی اپنی کتاب میں درج کی ہے، لیکن محمد الیاس عبدالغنی برحق یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مسجد بنی قریظہ وہی مسجد ہے جس پر اس وقت مسجد فسیق کا بورڈ نصب کیا گیا ہے، اور الزہرا اسپتال اور نیشنل اسپتال کے درمیان اس سڑک پر ہے کہ جو شارع علی ابن ابی طالب سے جدا ہو کر شارع عبدالمجید یا شارع حزام جو کہ سابقہ پر ختم ہوتی ہے۔ ہم اس سڑک پر داخل ہونے کے بعد 1450 میٹر طے کر کے مسجد قریظہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس مسجد کی لمبائی اور چوڑائی 22 بائی 22 میٹر ہے اور اس کی مساحت 484 مربع میٹر ہے۔ عبدالغنی نے اس بات کے ثبوت میں مسجد فسیق ہی فی الواقع مسجد قریظہ ہے تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کی تفصیل اس کتاب میں درج کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن اس سلسلے میں اس نے جس بات کو بنیاد بنایا اس سے اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو مسجد فسیق کے نام سے مشہور ہے وہ مسجد بنی قریظہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کم از کم کہنا چاہیے کہ ابن نجار جس کی وفات 634 ہجری کے زمانے میں مسجد فسق کسی دوسری جگہ پر تھی، جس کے کہنے کے مطابق قباء کے نزدیک تھی اور مسجد شمس کے نام سے مشہور تھی، جبکہ مسجد بنی قریظہ مشربہ ابراہیم کے نزدیک ایک جگہ پر واقع تھی۔ ابن النجار کی یہ بات واضح دلالت پیش کرتی ہے کہ موجودہ مسجد فسیق مسجد بنی قریظہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ مسجد اوالی روڈ پر اوالی کی طرف جاتے ہوئے نیشنل اسپتال سے پہلے دائیں ہاتھ پر واقع ہے۔ مسجد سے اصلی سڑک تک کا فاصلہ تقریباً 500 میٹر ہے۔ اس وقت یہ مسجد امام جماعت کے بغیر ہے اور یہ بہت سے زائرین یہاں پر آتے ہیں۔ مذکورہ مسجد 4 شعبان 1422 ہجری یعنی 5 اگست 2001 کو محکمہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے توسط سے منہدم کی گئی اور ربیع ثانی 1422 ہجری تک کھنڈرات کی صورت میں موجود تھی۔ ہم نے یہاں پر اس مسجد کے انہدام کو دیکھا اور اس امید رکھتے ہیں کہ اس کی تعمیر نو ہو جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط یہ مقدس اور متبرک جگہ محفوظ رہے۔ صفحہ نمبر 225 باغ سلمان یا مسجد فقیر۔ فقیر مدینہ منورہ کے علاقے اوالی میں ایک چھوٹا سا محلہ تھا۔ تاریخی
نقل کے مطابق رسول خدا نے اس محلے کی قابل زراعت زمین کا ایک ٹکڑا امام علی علیہ السلام کو اقطاع کے طور پر عطا فرمایا۔ اس بنا پر یہ محلہ پوری تاریخ میں شیعوں کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی ایک یادگار اور نشانی تھی۔ دوسرے محلوں کی مانند اس محلے میں بھی ایک مسجد تھی جو 8 کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ منہدم شدہ عمارت باغ سلمان کے عنوان سے مسجد بنی قریظہ کے مغرب میں تقریباً 300 یا 400 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مؤلف نے 1996 میں اپنے دوست جناب محمد حسین فلاح زادہ کے ہمراہ اس جگہ کا مشاہدہ کیا۔ جو کچھ آج نظر آ رہا ہے وہ نخلستان جیسا ہے۔ اس کے درمیانی حصے میں ایک منہدم شدہ عمارت ہے جس کی مساحت تقریباً 20 مربع میٹر ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ عمارت مسجد تھی۔ اس کے ایک کونے میں ایک محراب بھی دکھائی دیتا ہے اور اس کے پاس چند جلد قرآن مجید بھی رکھے گئے ہیں۔ اس مسجد کے فرش پر چند ٹاٹ بچھے ہوئے ہیں۔ اس کی مشرقی اور مغربی دیواریں سالم ہیں لیکن باقی حصے منہدم ہو گئے ہیں۔ اس کے جنوب میں تقریباً 5 میٹر کی دوری پر ایک تالاب تھا جس میں پانی موجود نہیں تھا۔ یہاں پر ایک کنواں بھی دکھائی دیتا ہے جو اوپر سے بند کیا گیا ہے لیکن ایک پائپ اس میں داخل کی گئی ہے جبکہ کوئی واٹر پمپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ کئی برسوں سے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی اور اس کا کوئی مشخص مالک نہیں ہے۔ اس عمارت کے چاروں طرف لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک کتبہ بھی لگا ہوا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حسین بن علی علیہ السلام کے نام پر ایک پرائمری اسکول تعمیر کیا جانے والا ہے۔ یہ باغ جسے باغ سلیمان کہتے ہیں اوالی سڑک پر واقع ہے۔ الزہرا اسپتال پہنچنے کے بعد اگر انسان قبا کی طرف بڑھے تو تقریباً 500 میٹر آگے دائیں ہاتھ پر ایک پیٹرول پمپ ہے۔ بالکل پیٹرول پمپ سے پہلے ایک کوچہ ہے جو براہ راست باغ سلمان تک پہنچتا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ ہم نے 15 جولائی 2002 میں جناب شریف سید انس حسنی کتبی کے ہمراہ دوسری بار اس جگہ کا مشاہدہ کیا۔ اس کے اطراف میں بدستور جالی لگی ہوئی تھی اور نصب شدہ بورڈ سے ایسا لگتا تھا کہ تاریخی آثار کے محکمے پر نظر ہے کیونکہ کتبے پر لکھا ہوا تھا کہ منتقل آثار، اور اس کے کنارے پہ مدرسہ امام حسین بھی تعمیر ہو چکا تھا اور اس کا اس زمین سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت سلیمان سے فرمایا کہ ایک جگہ کھدائی کریں تاکہ حضرت کھجور کا ایک درخت لگائیں، چونکہ حضرت نے سلیمان سے فرمایا کہ اس لیے یہ جگہ مسجد فقیر کے نام سے مشہور ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا اور حضرت سلیمان کا لگایا ہوا کھجور کا درخت چند سال قبل تک موجود تھا لیکن آتش سوزی میں جل گیا۔ صفحہ نمبر 227 مسجد بنو واقف۔ یہ مسجد اوالی کی مسجد میں سے ایک ہے۔ اس میں رسول خدا نے نماز پڑھی ہے۔ عباسی نے لکھا ہے کہ یہ ایک بڑی مسجد ہے جو مسجد فسیق کے قبلے کی طرف مغرب میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موجودہ جگہ اس علاقے کے شمال میں اس جگہ پر ہے جہاں امیر سلطان کا محل بنا ہوا ہے، البتہ مسجد کا کہیں نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ صفحہ نمبر 227 مسجد شجرہ۔ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے مسجد نبوی سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں مسجد قباء سے 3 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ نامی ایک علاقہ ہے جہاں پر مسجد شجرہ یا میقات ذوالحلیفہ واقع ہے۔ یہ مسجد ان لوگوں کے لیے میقات ہے جو مدینہ منورہ سے حج یا عمرے کے لیے مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ مسجد شجرہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر رسول خدا نے مکہ کی طرف جاتے ہوئے ثمرہ کے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھی تھی، اسی وجہ سے اسے مسجد شجرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول خدا نے 6 ہجری میں اپنے سفر کے دوران یہیں پر محرم ہوئے ہیں۔ اسی سفر میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اسی عہد نامے پر دستخط کیے گئے۔ حضرت نے 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے اور 10 ہجری میں حجۃ الوداع بجا لانے کے لیے اسی جگہ سے محروم ہوئے ہیں۔ قدرتی بات ہے کہ دینی لحاظ سے اس جگہ کی اہمیت مسلم ہے اور لوگوں نے اس سے مسلسل استفادہ کیے جانے کے پیش نظر یہ مسجد ہر وقت توجہ کا مرکز رہی ہے۔ گزشتہ صدیوں کے دوران اس علاقے کو بئر علی یا آبار علی بھی کہا جاتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق اس جگہ کا نام اقطاع تھا اور حضرت علی علیہ السلام کو دی گئی
اسی لیے زمین تھی، اسی لیے یہاں کے کنویں بھی حضرت علی سے متعلق تھے اور اسے آبار علی کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 8ویں صدی ہجری میں مسجد شجرہ منہدم ہو گئی، لیکن بدستور اس سے استفادہ کیا جاتا تھا، گویا اس کی ابتدائی عمارت میں شبستان و صحن بھی تھا، لیکن 8ویں اور 9ویں صدی میں اس کے گرد صرف دیوار تھی۔ یہ مسجد عثمانی دور کے دوران 1058 میں ہجری میں ایک ہندوستانی مسلمانوں کے ہاتھوں پھر سے تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی آخری تعمیر ملک فہد کے زمانے میں انجام پائی۔ اس توسیع کے دوران اس مسجد کے ساتھ ایک وسیع مساحت کا اضافہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر اس کی موجودہ مساحت تقریباً 90,000 مربع میٹر ہے۔ خود مسجد کی مساحت 26,000 مربع میٹر ہے۔ مدینہ منورہ کی تعمیر نو کی گئی خوبصورت ترین معماری شدہ مسجد میں سے ایک مسجد شجرہ کی معماری ہے۔ صفحہ نمبر 228 مسجد معرس میم عین رے سین۔ مسجد معرس مسجد شجرہ کے قریب واقع ہے۔ تاریس یعنی مسافر خانے میں رات کی آخری حصے کو نیند کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ رسول خدا نے اس جگہ پر آرام فرمایا اور نماز صبح پڑھی، اس لیے اسے مسجد معرس کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں اس مسجد میں رات گزارنے کی تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض شیعہ فقہا نے وہاں سے عبور کرنے والوں کو اس مسجد میں ضرور ٹھہرنے کا فتویٰ دیا۔ مصباح المجتہد میں مدینے کے آداب زیارت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب معرس پہنچتے تھے تو رات کا وقت ہو یا دن 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے وقت شجرہ کے کنارے سے عبور فرماتے تھے اور داخل ہوتے وقت معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 راستے ایک دوسرے کے قریب تھے، ایک راستے پر مسجد شجرہ اور دوسرے راستے پر مسجد معرس واقع تھی۔ اس مسجد کے کھنڈرات 1975 تک موجود تھے اور وہاں پہ کچھ تصویریں لی گئی۔ یہ تصویر مرحوم محمد باقر نجفی کی کتاب مدینہ شناسی میں چھپ چکی ہے۔ اس صورت میں اس وقت یقین کرنا چاہیے کہ مسجد شجرہ کی جدید توسیع میں مسجد معرس یا خود مسجد شجرہ کے اندر قرار پائی ہے یا اس کے اطراف میں موجود میدانوں میں سے کسی ایک میں ہے۔ صفحہ نمبر 229 ہے۔ اتم کعب بن اشرف، الف پہ پیش ہے، تو پہ پیش ہے اور میم، کعب بن اشرف۔ مذہبی آثار کے علاوہ مدینے میں قبل از اسلام کے معدود تاریخی آثار میں سے ایک کعب بن اشرف کا محل ہے۔ کعب بن اشرف ایک دولت مند یہودی تھا، اسلام کے خلاف سازشوں میں ملوث تھا۔ جنگ احد اور بنی نضیر کو مدینے سے نکال کر باہر کرنے کے واقعے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل کیا گیا۔ یہ محل ایک قلعے کے مانند ہے، علاقہ قبا میں بطحان ڈیم کے قریب شارع السد پر واقع ہے۔ اس کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ محل آثار قدیمہ میں شمار کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن اس پر نصب کیے گئے کتبہ جو ہے کہ منتقل آثار سے واضح ہوتا ہے کہ اسے ایک تاریخی اثر کے طور پر پہچانتے ہیں۔ اس کی 1 میٹر چوڑی دیواریں اور احتمالاً کئی منزلہ عمارت کے کچھ حصے زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ اس کے اطراف میں زراعتی زمین سے معلوم ہوتا ہے کہ اس یہودی نشین علاقے میں قبل از اسلام کسی طرح قلعے تعمیر کیے جاتے تھے۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہم نے کیا جنوب مدینہ میں جو مساجد تھیں ان سے متعلق۔ انشاءاللہ کی اگلی ریکارڈنگ میں مشرقی مدینہ کے مساجد اور متبرک مقامات کے بارے میں بیان کریں۔